طلب عفو و رحمت کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ واکثر شہوتی عن کل محرم۔ پار الہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہر امر حرام سے میری خواہش کا زور توڑ دے۔ وزو حرصی عن كل مأثام، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، اور ہر گناہ سے میری حرص کا رخ موڑ دے، اور ہر مومن اور مومنہ، مسلم اور مسلمہ کی ایذا رسانی سے مجھے باز رکھ۔ اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه۔ اے میرے معبود، جو بندہ بھی میرے بارے میں ایسے امر کا مرتکب ہو جسے تو نے اس پر حرام کیا تھا، اور میری عزت پر حملہ آور ہوا ہو جس سے تو نے اسے منع کیا تھا، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا۔ میرا مظلمہ لے کر دنیا سے اٹھ گیا ہو، یا حالت حیات میں اس کے ذمے باقی ہو، تو اس نے مجھ پر جو ظلم کیا ہے اسے بخش دے۔ فاغفر له ما ألم به مني واعف له عما أدبر به عني، ولا تقفه على ما ارتكب فيه۔ اور میرا جو حق لے کر چلا گیا ہے اسے معاف کر دے، اور میری نسبت جس امر کا مرتکب ہوا ہے اس پر اسے سرزنش نہ کر۔ ولا تكشفه عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت به من العفو عنهم، اور مجھے آزردہ کرنے کے باعث اسے رسوا نہ فرما، اور جس عفو درگزر کی میں نے ان کے لیے پیشکش کی ہے، وتبرعت به من الصدقة عليهم أزكى صدقات المتصدقين، اور جس کرم و بخشش کو میں نے ان کے لیے روا رکھا ہے اسے صدقہ کرنے والوں کے صدقے سے پاکیزہ تر، وأعلى صلاة المتقربين، وعوضني من عفوي عنهم عفواك، اور تقرب چاہنے والوں کے عطیوں سے بلند تر قرار دے، اور اس عفو درگزر کے عوض تو مجھ سے درگزر کر۔ ومن دعائي لهم رحمتك
حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. اور ان کے لیے دعا کرنے کے صلے میں مجھے اپنی رحمت سے سرفراز فرما تاکہ ہم میں سے ہر ایک تیرے فضل و کرم کی بدولت خوش نصیب ہو سکے اور تیرے لطف و احسان کی وجہ سے نجات پا جائے. اللهم وأيما عبد من عبيدك أدركه مني درك أو مسه من ناحيتي أذى. اے اللہ، تیرے بندوں میں سے جس کسی کو مجھ سے کوئی ضرر پہنچا ہو یا میری جانب سے کوئی اذیت پہنچی ہو، أو لحقه بي أو بسببي ظلم ففته بحقه أو سبقته بمظلمته، یا مجھ سے یا میری وجہ سے اس پر ظلم ہوا ہو اس طرح کہ میں نے اس کے کسی حق کو ضائع کیا ہو یا اس کے کسی مظلمہ کی داد خواہی نہ کی ہو. فصل على محمد وآله وأرضه عني من وجدك وأوفه حقه من عندك. تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی غنا و تونگری کے ذریعے اسے مجھ سے راضی کر دے اور اپنے پاس سے اس کا حق بے کم و کاست ادا کر دے. ثم قني ما يوجب له حكمك وخلصني مما يحكم به عدلك. پھر یہ کہ اس چیز سے جس کا تیرے حکم کے تحت سزاوار ہوں بچا لے اور جو تیرے عدل کا تقاضا ہے اس سے نجات دے. فإن قوتي لا تستقل بنغمتك وإن طاقتي لا تنهض بسخطك. اس لیے کہ مجھے تیرے عذاب کے برداشت کرنے کی تاب نہیں اور تیری ناراضگی کے جھیل لے جانے کی ہمت نہیں. فإنك إن تكافني بالحق تهلكني وإلا تغمدني برحمتك توبقني. لہذا اگر تو مجھے حق و انصاف کی روح سے بدلہ دے گا تو مجھے ہلاک کر دے گا اور اگر دامن رحمت میں نہیں ڈھانپے گا تو مجھے تباہ کر دے گا. اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بذله وأستحملك ما لا يبهضك حمله. اے اللہ، اے میرے معبود، میں تجھ سے اس چیز کا طالب ہوں جس کے عطا کرنے سے تیرے ہاں کچھ کمی نہیں ہوتی اور وہ بار تجھ پر رکھنا چاہتا ہوں جو تجھے گرہبار نہیں بناتا. أستوهبك يا إلهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنع بها من سوء أو لتطرق بها إلى نفع. اور تجھ سے اس جان کی بھیک مانگتا ہوں جسے تو نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ اس کے ذریعے ضرر و زیاں سے تحفظ کرے
منفعت کی راہ نکالے، ولكن أنشأتها إثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها، بلکہ اس لیے پیدا کیا تاکہ اس امر کا ثبوت باہم پہنچائے اور اس بات پر دلیل لائے کہ تو اس جیسی اور اس طرح کی مخلوق پیدا کرنے پر قادر و توانا ہے۔ وأستحملك من ذنوبي ما قد بهضني حمله، اور تجھ سے اس امر کا خواستگار ہوں کہ مجھے ان گناہوں سے سبک بار کر دے جن کا بار مجھے ہلکان کیے ہوئے ہے۔ وأستعين بك على ما قد فدحني ثقله، فصل على محمد وآله، اور تجھ سے مدد مانگتا ہوں اس چیز کی نسبت جس کی کراواری نے مجھے عاجز کر دیا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وهب لنفسي على ظلمها نفسي، ووكل رحمتك باحتمال إصري، اور میرے نفس کو باوجود کہ اس نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے بخش دے، اور اپنی رحمت کو میرے گناہوں کا بار گراں اٹھانے پر معمور کر۔ فكم قد لحقت رحمتك بالمسيئين، وكم قد شمل عفوك الظالمين، اس لیے کہ کتنی ہی مرتبہ تیری رحمت گناہگاروں کے ہم کنار اور تیرا عفو و کرم ظالموں کے شامل حال رہا ہے۔ فصل على محمد وآله، واجعلني أسوة من قد أنهضته بتجاوزك عن مصارع الخاطئين۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور مجھے ان لوگوں کے لیے نمونہ بنا جنہیں تو نے اپنے عفو کے ذریعے خطاکاروں کے گرنے کے مقامات سے اوپر اٹھا لیا۔ وخلصته بتوفيقك من ورطات المجرمين، اور جنہیں تو نے اپنی توفیق سے گناہگاروں کے مہلکوں سے بچا لیا۔ فأصبح طليق عفوك من إثار سخطك، وعتيق صنعك من وثاق عدلك، تو وہ تیرے عفو و بخشش کے وسیلے سے تیری ناراضگی کے بندھنوں سے چھوٹ گئے، اور تیرے احسان کی بدولت عدل کی بندشوں سے آزاد ہو گئے۔ إنك إن تفعل ذلك يا إلهي تفعله بمن لا يجحد استحقاق عقوبتك، اے میرے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا یہ سلوک اس کے ساتھ ہوگا جو سزاوار عقوبت ہونے سے انکاری نہیں ہے۔ ولا يبرئ نفسه من استيجاب نغمتك، تفعل ذلك يا إلهي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، اور نہ مستحق سزا ہونے سے اپنے کو بری سمجھتا ہے۔ یہ تیرا برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا
اے میرے معبود جس کا خوف امید عفو سے بڑھا ہوا ہے، وبمن يأسه من النجاة أوكدوا من رجائه للخلاص لا أن يكون يأسه قنوطا، اور جس کی نجات سے نا امیدی رہائی کی توقع سے قوی تر ہے، یہ اس لیے نہیں کہ اس کی نا امیدی رحمت سے مایوسی ہو، أو أن يكون طمعه اغترارا، بل لقلة حسناتي بين سيئاته وضعف حججي في جميع تبعاته، یا یہ کہ اس کی امید فریب خوردگی کا نتیجہ ہو، بلکہ اس لیے کہ اس کی برائیاں نیکیوں کے مقابلے میں کم اور گناہوں کے تمام موارد میں عذر خواہی کے وجوہ کمزور ہیں۔ فأما أنت يا إلهي فأهل ألا يغتر بك الصديقون ولا ييأس منك المجرمون، لیکن اے میرے معبود تو اس کا سزاوار ہے کہ راست باز لوگ بھی تیری رحمت پر مغرور ہو کر فریب نہ کھائیں اور گناہگار بھی تجھ سے نا امید نہ ہوں، لأنك الرب العظيم الذي لا يمنع أحدا فضلا ولا يستقصي من أحد حقا، اس لیے کہ تو وہ رب عظیم ہے کہ کسی پر فضل و احسان سے دریغ نہیں کرتا اور کسی سے اپنا حق پورا پورا وصول کرنے کے درپے نہیں ہوتا۔ تعالى ذكرك عن المذكورين وتقدست أسماؤك عن المنسوبين، تیرا ذکر تمام نام آوروں کے ذکر سے بلند تر ہے اور تیرے اسماء اس سے کہ دوسرے حسب و نسب والے ان سے موسوم ہوں منزہ ہیں، وفشت نعمتك في جميع المخلوقين فلك الحمد على ذلك يا رب العالمين، تیری نعمتیں تمام کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، لہذا اس سلسلے میں تیرے ہی لیے حمد و ستائش ہے، اے تمام جہان کے پروردگار۔